بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 49۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہے۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 50 آیتوں پر 7 رکوع مشتمل ہیں سورۃ المائدہ کے۔ یہ جو رکوع ہے بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں ایک ہی آیت آئی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس کے بعد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آخری آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ اور دوسری آیت ہے جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہے، اور آخری میں ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ تو یہودیوں کے اہل کتاب کے پس منظر میں وہ چیز آئی ہے، اور قرآن میں جو بھی آیتیں ہیں اب یہی آخری ہے، حتمی ہے اور دائمی ہدایات ہیں اس میں، چاہے وہ پس منظر اس کا کچھ بھی ہو۔ ایک ہوتا ہے تعویل خاص اور تعویل عام۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی واقعہ اس آیتوں کے نزول کے زمانے میں جو بھی واقعہ پیش آیا ہو جوں کا توں وہی واقعہ آج بھی دہرایا جائے یا آج بھی ویسا ہی کوئی واقعہ رونما ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ہدایت ہم قرآن سے لیتے ہیں اس کا پس منظر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا، اس وقت کیا فیصلے لیے گئے، اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے، کیا مسائل تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں ہدایت ہے عام، قیامت کی صبح تک جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہ ایک لا اکراہ فی الدین، اس کے پس منظر ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں ایک وہم تھا، بچے بیمار ہوتے تھے، اس کے بعد ان کو یہودی بنا دیا جاتا تھا، ایک توہم پرستی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آخری جو دعوت ہے اسلام کی وہ چلی، تو جو لوگ مسلمان ہوئے تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ بھئی ہم تو حق پر ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں کچھ وہ تو وہاں ہیں، تو ان کو وہ زبردستی جو ہے پھر اسلام میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ آیت آئی ہے اس پس منظر میں، اصل الاصول کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے دل سے تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی کسی پر روا نہیں۔ اب ہم یہ اس وقت اس آیت سے ایسے استدلال نہیں کر سکتے کہ بھائی اس وقت جو ہے یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے جبکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہودی بنا دیا، تو ہم نے کسی کو یہاں یہودی بنایا ہی نہیں، تو اس لیے اس آیت پر ہم عمل کیسے کریں؟ اصول دیا ہے کہ جب بھی کہیں جبر ہو اسلام قبول کرنے کے ضمن میں تو یہ آیت فٹ بیٹھے گی کہ لا اکراہ فی الدین۔ وہ دین کے معاملے میں اصول یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، سچویشن ہو، کنڈیشن جو بھی ہے، جیسا ہے، حالات جیسے بھی ہو، آیت یہ فٹ بیٹھے گی لا اکراہ فی الدین۔
اسی طریقے سے یہودیوں کے پس منظر میں، اہل کتاب کے پس منظر میں آیت آئی ہے لا ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اس وقت ان کو کہا گیا کہ قرآن یہ جو اس وقت آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کے مطابق فیصلے کرو، اگر تم فیصلے نہیں کرتے تم کافر ہو۔ یہی تو کفر کے لیے کافی ہے، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی ظلم ہے، یہی فسق ہے، فاسق ہو تم۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے لیے آئی ہے، ہمارے لیے تھوڑی نہ آئی ہے۔ اب دکھا دیجئے الفاظ کی کہاں آئے کہ مسلمانوں اگر تم قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرو تو تم کافر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت تھے اہل کتاب، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تم کافر ہو، تم فاسق ہو، تم ظالم ہو۔ اب یہ آیتیں درج کر دی گئیں قرآن میں تا صبح قیامت، آخری کتاب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی تم نے وہی یہودیوں کی روش اختیار کی کہ یہودیوں نے جو کچھ کیا اپنی کتاب کے ساتھ کیا، تم بھی اگر وہی کرو گے تو وہی فتویٰ سیم ہے، جو فتویٰ ان پر لگا اللہ کی طرف سے وہی فتویٰ مسلمانوں پر ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اب آگے جو ہے آیتیں بالکل کھل کر سامنے آتی ہیں کہ جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی یہاں کہ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اب اور کیسے بات واضح ہو جاتی؟ اب پس منظر یہ تھا کہ یہودیوں نے یہ کیا اپنی کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کرے، لیکن اب آپ کی جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ کیا ہے کہ اس کتاب کے مطابق اللہ کے نازل کردہ قانون وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ یہ جو ہے اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے اس کا، اس رکو میں، رکو نمبر ہے 7 یہ سورۃ المائدہ کا۔ تو اصل الاصول ہم یہ یاد رکھیں کہ جہاں قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہے وہ یہ کفر ہے۔ ایک ہوتا ہے دو ٹوک کفر کرنا کہ ہم نہیں مانتے، جیسے کافر ہوتا ہے، مشرک ہے۔ ایک ہے دوہرا کفر۔ دوہرا کفر یہ ہے کہ ہم ماننے بھی اس کے بعد جو ہے چاپلوسی بھی کریں، تو مذاق ہوا نا، اسی کو کہتے ہیں گستاخی۔ سب سے بڑی گستاخی کون سی ہے؟ وہ مسلمان کرتے ہیں، مطلب میں کوئی چیز مانوں گا اس کے بعد جو عملی طور پر اس کی دھجیاں بکھیر دوں گا، میں نہیں مانتا، تو یہ دوہرا کفر ہے، دوہرا جرم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بھی انسان بدتمیزی کرتا ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ، بدتمیزی، عمر میں بڑا ہے، سب ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی تو یہ تو بڑا، تم سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، تم اتنے بدتمیز ہو۔ تو وہ بدتمیزی تو ہے، لیکن وہی بدتمیزی اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ کرے تو جرم دوہرا ہو جاتا ہے۔ ایک تو بدتمیزی ہے، بدتمیزی کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں، تو جرم دوہرا ہو گیا نا۔ یا کوئی گناہ ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، عام گھر میں کرتا ہے، عام کسی جگہ پر کرتا ہے، وہی گناہ اگر وہ مسجد میں کرے تو جرم کیا ہوگا؟ دوہرا ہوگا کہ نہیں؟ یہ جو محرمات ہیں، ماں ہے، بہن ہے، دادی ہے، جو بھی ایریا بنتا ہے ایک سرکل، تو ایک تو ہے زنا، وہ زنا حرام ہے، لیکن محرمات کے ساتھ کوئی کر بیٹھے تو دوہرا جرم ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن ایک تو ہے کافر ہے، مطلب جو نہیں مانتا، یعنی کفر، انکار، وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے، لیکن ماننا اس کے بعد اس کے مطابق اس کو عملی طور پر اس کو ریجیکٹ کرنا، یا تو قرآن و سنت کی بالادستی نہیں اور چپ سادے بیٹھے ہیں، مطمئن ہیں، یہ کیا ہے؟ یا اس کے لیے کوشش ہی نہ کرے بندہ، مطمئن بیٹھا ہے، اور یا اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس جو کچھ میں نے آپ نے قبول کیا ہوا ہے، اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس کو ایکچوالائز کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اور تو بھی نہ کریں، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ وہی بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، تو وہاں پھر سے اپنا مفاد آ گیا نا بیچ میں۔ کوئی بھی مفاد ہے بھائی، کون جو ہے سرخپائی کرے گا، کون معاشرے کے ساتھ لڑے گا، کون جو ہے مصیبتیں جھیلے گا، کون قربانیاں دے گا، یہاں پر تو رشتہ داریں ناراض ہو جائیں گی، یہاں پر تو میرا یہ نقصان ہوگا، یا پیسہ ہے، مال ہے، جو بھی مفاد، ظاہر سی بات ہے مفاد ہی ہے نا، تو مفاد آ گیا تو امید وابستہ ہے اس سے، جو کچھ میں کروں گا گویا میں نے اس لیے کیا کہ میرا مفاد اس سے وابستہ، وغیرہ دنیا میں کون سا بندہ ایسا کوئی کام کرتا ہے جو لایا نہیں ہے، میننگ لیس ہے؟ کوئی کرتا ہے ایسا کام؟ ہر کوئی بندہ بھائی کچھ تو کر رہا ہے نا، تو کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ تو ہم جو کام کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے، تو گویا وہی ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے، کوئی امید تو وابستہ ہے،
قرآن کے اصول جو ہم نے مانے ہوئے ہیں ان سے ہماری کوئی امید وابستہ نہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی کیریئر نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے، کوئی سکون نظر ہی نہیں آتا کہ ہم اس اصول کو بنیاد بنائیں گے تو میرا کچھ خیر ہوگا، میرا کوئی بھلا ہوگا۔ ایسا ہے بھائی، جو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو بھلائی کے لیے کرتے ہیں نا، میرا کوئی بھلا ہوگا۔ قرآن و سنت کے اصولوں کو ہم اس لیے بنیاد اول و آخر نہیں بناتے کہ کوئی اس سے مجھے کوئی امید بھلائی کی، خیر کی، سکون کی، راحت کی، فائدے، اس سے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو اقبال نے کہا، قرآن نے یہی، اللہ نے یہی کہا، اقبال نے اس کی ترجمانی کر دی۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ حرکت کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تم کافر ہو۔ سورہ نساء میں بتایا کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، تم منافق ہو۔ قرآن و سنت کے مطابق تم فیصلے نہیں کرتے، حکم تو یہ ہوا ہے قرآن کے مطابق فیصلے کرو، لیکن جب تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہیں فیصلہ کرانے کی باری آتی ہے، معاملات جو بھی چلاتے ہو تم، اس وقت تم طاغوت کے پاس جاتے ہو، حالانکہ تمہیں تو طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے ہمیں سمجھائے، اس لیے ہم اس کو، اسی لیے علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی یوں کی پھر کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس سے بڑی کون سی کافری ہوگی؟ جوہری کافری ہے یہ، چاپلوسی، بدتمیزی، گستاخی، نہ ہنجر، کیا نہ کیا کون سے الفاظ لائیں کہ مسلمان نے مانا بھی، اس کے بعد اسی کا بالکل اس کے خلاف میرا پورا عمل۔ تو ایک ہوتا ہے قولی ریجیکشن، ایک ہوتا ہے عملی ریجیکشن، سب سے بڑی بھاری ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک عام طور پہ کیا کہتے ہیں، ایک عمل 100 تقریروں پر بھاری ہوتا ہے، کوئی ایک عمل کرو تو 100 تقریریں وہاں مات کھا جاتی ہیں، تو ایک عمل ہی ہے تو ہے بھائی، یہ شعبہ ایسے چلانا کہ بھائی نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، بٹ یہ یہاں نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ تو جو چیز نہیں چلے گی اس کا مطلب اس سے کچھ نقصان ہو رہا ہے، سمپل ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اس وقت کوئی شعبہ نہیں ہم چلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نقصان ہمیں دکھ رہا ہے وہاں، فائدہ کسی اور چیز میں، اس لیے اس کو اصول بنایا، تو سمپل ہے نا۔ تو گویا ہم نے عملی طور پر یہ کیا کہ نہیں، یہ قرآن و سنت جو اس وقت آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہی تو کہا عملی طور پر۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، عقیدہ نظریے پہ بات کریں، وہاں بہت بحث کریں گے۔ اللہ کے متعلق کیا ہمارا گمان ہے؟ الرحمن الرحیم ہر نماز میں دہراتے ہیں، رحمان الرحیم ہے، اللہ تو رحمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پیش کریں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو بھائی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا نظریہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں، قرآن آیتیں کوٹ کرتے، لیکن کوئی کام ہمیں رحمت نظر نہیں آتا ان کا، سب کا، نہ اللہ کا نہ رسول کا۔ عملی طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رحمت والا مطلب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو بھی ترغیب ہے قرآن و سنت میں جو بھی ثابت ہے وہ رحمت کی رحمت ہے نا، کوئی بھی شعبہ ہو۔ عملی طور پر ہم نے کہا کہ اگر اسی رحمت کی بنیاد پر ہم نے اصول بنایا کوئی کسی بھی شعبے کا، زندگی کا، تو مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ امید ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی خیر برآمد ہو کر رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم نے ان کو ریجیکٹ کیا عملی طور پر، اور کسی اور نظریہ اس کے اپنی، ہم نے آیت پڑھی کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنی خواہشات کا پر مبنی کوئی اصول ہے، یا کسی اور فلاسفر کا اصول ہے، اجتماعی طور پر جتنے کتنے نظریات چلے اور کس نے چلائے؟ بھائی دنیا میں یہ قانون چلتا ہے یا نظریہ چلتا ہے، بھائی وہ چلاتے ہیں، ہم تو چلتا ہے، جو نظریہ چلانا چاہیں گے وہ چلے گا۔ اللہ کا دیا ہوا نظر نہیں چلاتے ہم تو نہیں چلتا۔ اللہ زبردستی تو نہیں، کہ یہی تو اختیار دیا ہے نا، خلیفہ ہے کہ پروردگار وہ جو افکار الوی کی جو شعر ہے کہ اب تو بہت ہو گیا کہ اپنے خلیفے کو رسی ڈال، تو وہ جو ہے وہ حالات آئے ہیں۔ اختیار دیا تھا اما شاکر و اما کفر، وہ تو ایمان اور کفر کے درمیان کا ہے نا، کہ تم نے یہ قبول کرنا کہ یہ کرنا۔ ہم نے قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت قبول کی، لیکن چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ رحمت وغیرہ نہیں ہے، صرف کتابوں میں ہے۔ تو عملی طور پر کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جہاں ہمارا مفاد وابستہ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ وغیرہ ہمیں یہ یقین ہوتا، جیسے کہ میں بار بار فوکس اسی پہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی آیت ہے قرآن و سنت، قرآن میں اور سنت سے کوئی بھی اصول ثابت ہے، کوئی ترغیب ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کی، حکم ہے یا ترغیب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ قرآن میں جو بھی آیت ہے، آیت الاحکام کے ضمن میں، خاص طور پر جو قانونی چیز ہے،
اگر تو وہ صرف قرآن میں درج ہے بغیر حکم کے، حکم کی شرط نہیں ہے کہ یہ حکم ہے، وہ ترغیب ہے، صرف وہ قرآن میں درج ہے نا، تو بس ہم اس کا درج ہونا ہی ہمارے لیے فرض کے برابر ہے، فرض کے درجے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری کلام میں اس کو درج کر دیا، اور کلام ختم نبوت اتمام ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی تو خیر ہے اس میں، کوئی تو حکمت ہے کہ قرآن میں یہ درج ہو گئی آخری کتاب میں، تو فرض کے درجے میں ہے۔ تو اگر تو کوئی آیت ہے ایسی کہ ہمیں اس کی حکمت کوئی وہ جو ہے کوئی فضیلت حکمت کو وہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہم اس یقین پر اس پر عمل کرتے کہ بھئی اللہ کے آخری کلام میں درج ہے یہ بات، تو ہم تو ناچتے ہوئے اس پر عمل کرتے کہ کوئی تو خیر ہے۔ چلو کہیں بھنک پڑتی ہے نا کسی خزانے کی، کہیں بھی دنیا میں وہ کوئی کام کرتے ہیں، جس بھی شعب جو بھی کام ہم کرتے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بھنک بھی پڑتی ہے کہ بھائی وہاں جو ہم کا مطلوبہ کام ہے مطلوب، تو وہاں اس کا مواد کہیں ادھر بھی ہم نے کچھ نشانات دیکھے تھے، تو نشانیوں کے پیچھے بھی نہیں پڑتے، ہم نشان کے پیچھے پڑتے نا کہ ہمارے پیش نظر جو کام ہے اس کے لیے مواد ہم نے وہاں بھی دیکھا تھا، وہاں بھی کچھ سراغ مل سکتا ہے، چلو تو سارے چلتے ادھر کی نہیں۔ کیوں؟ امید ہوتی کہ یہاں سے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے مواد کی فراہمی وہاں سے ہوگی، امید ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اگر تو اللہ نے کوئی اشارہ بھی دیا تھا ہم اس کی قریب ایسے کرتے، اس کو کھودتے، اس کی حکمتوں کے پیچھے ایسے پڑھتے کہ اللہ نے ڈالی ہوئی آئے تو کوئی تو حکمت ہے بھائی، چلو مل جل کر اس کو جو ہے کھنگالتے ہیں، اس کی حکمتوں میں ڈوبتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا اگر حکمت پوری طرح سمجھ نہ آتی، عملی بات ہو اگر درپیش ہوتی یا عملی کوئی آیت ہوتی کہ اس پر عمل کرو، ترغیب ہوتی، تو ہم اس یقین کے ساتھ عمل کرتے کہ چلو سمجھ ہے یا نہیں ہے، عمل کرتے انشاءاللہ خیر تو ہوگا ہی ہوگا نا، اس میں خیر تو ہے ہی ہے، اس لیے عمل کرتے وہ خیر عمل کے نتیجے میں برآمد ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا آخری کلام ہے، کچھ تو ہے، تو یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم نے یہودیوں کی طرح کیا کیا؟ اچھا یہودیوں ہمارا فرق ہے نا، ہم ان سے آگے کیوں ہیں؟ وہ تو یہودی تھے، قرآن کے تھے، وہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ آتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ تورات میں ان کو لگتا تھا کہ بھائی فتویٰ میرے خلاف پڑے گا، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی تو گنجائش نکلے گی۔ اس وقت کوئی نظریہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آج ہم کیا کرتے؟ تو آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، چاہے تو وہ دو نمبری ہی تھی ان کی، بچنے کے لیے آتے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم تو آج عام انسانوں کے نظریات ان کے پیچھے پڑتے۔ اللہ کی ہدایت گھر پہ ہے، اللہ کی ہدایت پس پشت، اور اصول کہاں سے لے رہے؟ کسی عام میرے جیسے انسان، آپ کے جیسا انسان، اور ایسا انسان جو اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں۔ چھڈو جی، مطلب انہوں نے اللہ کو ہی نکال دیا ہے پورے سسٹم سے، پورے نظریے سے۔ ہم ان کے پاس اور بالکل مطمئن ہیں، فتوے دے رہے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں پر، مصلحتوں کے شکار۔ کون سی مصلحت؟ جب ختم نبوت ہوگی اب کون سی مصلحت ہے؟ مصلحت اور گریجولی کوئی بھی قوانین اصول بنتے ہیں جب رسول موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کسی بھی وقت کوئی بھی نبی موجود ہے تو گریجولی اور یہ جو تدریجی احکامات ہم بات کر رہے ہیں وہ تدریجن، ہم مکی دور میں کہ مدنی دور میں، مکی مدنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھا، رسول وقت کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو یہ گریجولی چل رہا تھا۔ ترتیب نزولی تو یہی ہے، ترتیب نزولی کچھ اور ہے، ترتیب مصحف جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو وہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا، یہ خاص ختم نبوت ہو چکا، ہمارے پاس ترتیب کے ساتھ اسلام پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر، ہم اس کے پابند ہیں، نہ کہ کسی اور ترتیب کے ساتھ کہ اب ہم تو گریجولی چلیں گے، اب تو ہم اس دور میں، ہم تو اس دور، وہ دور ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دور سارے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ حضور نے جس شیپ میں، جس تصویر میں، جس شکل میں اسلام کو پیش کیا، ہم اس شکل کے ساتھ پابند ہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے، انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ اور اسلام اکثر و بیشتر کیا ہے؟ وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، اجتماعی مفاد ہے اس میں۔ اجتماعیت صحیح ہے تو انفرادی وہ معاملات بھی صحیح ہیں۔ حوض کی مثال ہم بار بار دیتے ہیں، حوض صحیح ہے، پانی ہر گھر میں صحیح سپلائی ہے، حوض ہی خراب ہے تو نیچے آپ کتنی تبلیغ کرتے رہو، پانی صاحب ختمات پڑھاتے رہو، تو حوض ٹھیک تھوڑی نہ ہوگا۔ اس کے لیے اصول دیں گے، حوض کیسے ٹھیک ہوگا؟ پورا چیپٹر ہے قرآن میں کیسے کرنا ہے ٹھیک،
ٹھیک ہے نا. تو اس میں اصول دیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہو چکا، اب اصول چلیں گے اللہ رسول کے. کوئی اس میں جو ہے وہ مصالحت کی کوئی گنجائش ہے نہیں. ہاں اس کے لیے ہم یہ جو ترتیب دیتے ہیں کہ اس میں شعبے ہیں دو اسلام میں، اس وقت عمل کے نتیجے میں دو شعبے ہیں. ایک شعبہ تو ہوا کہ ہم اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، اس وقت کوشش ہے جاری، جد و جہد وہ تو الگ چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں. ایک شعبہ تو وہ ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں 100%، تو کم سے کم اس پر تو ہم عمل کریں. لیکن اس پر بھی ہم نے یہی ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ اصول بھی اپنانے کے قابل نہیں ہے، تو عملی طور پر ہم دوہرے کافر ہوگا کہ نہیں؟ یہ آج فٹ بیٹھ گیا ہم پر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کچھ معاملات تھے، انسانی حاکمیت ہے سب سے پہلی چیز ہے، بلنڈر نظریہ ہے، عقیدہ ہے، سب اسی پر ہے دار و مدار، یہ تو قبول نہیں کر سکتے تھے. دوسرے گناہوں میں آ جائیے، معاملات جو نظام چلتا ہے، سود یہ ہے، وہ تو اس سے تو بچ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. شادی بیاہ ہے، سوشل سسٹم پورا، وہ اس کو تو اپنا سکتے تھے. وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، وراثت تو کر سکتے تھے نا. وراثت میں کون سا وہ آیا ہے آج کی بھائی وراثت کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ نہیں کرنا؟ کون سا کوئی آئی پابندی؟ کچھ بھی نہیں. وراثت کو انٹروڈیوس کر سکتے قرآن و سنت کے مطابق. شادی بیاہ ہے، قذف ہے، ہم یہ بار بار کہتے ہیں، بہت بڑا اس وقت جو بیماری ہے اس سے. تو یہ چند چیزیں تھی. ولیمہ ہے، اس کو تو تمیز سے کرتے. طلاق ہے، اس کو تمیز سے کرتے. یہ شادیاں ہیں، نکاح ہے، وہ تمیز سے کر سکتے تھے. 5 وقتہ نمازیں ہیں. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو دے سکتے تھے نا، اجتماعی جو اس کا سٹائل ہے. یہ کچھ چیزیں تھی وہ کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کیا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شعبہ بچتا ہے. اس میں بھی ہم نے یہی ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ آیت ہم ہی پر فٹ بیٹھتی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو بھی اللہ کی آیت پر، اللہ کی کسی نظام، کسی ایک شعبے کو ایکچوائز کر دے قرآن و سنت کے مطابق، سب مسلمان اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں؟ وہ کسی انسان کے خلاف پروٹیسٹ تھوڑی ہوتا، وہ اللہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے. ہمت نہیں ہوتی، اللہ سامنے نہیں تھا ورنہ اس کے خلاف بھی پتھر مارتے. ہاں انسان موجود ہوتا ہے تو اس کے خلاف پتھر مارو اس کو. بھائی تو نے بڑا بلنڈر کیا. بھائی کیا بلنڈر کیا؟ قرآن کی آیت پر عمل کیا. اور کون سا جرم کیا تھا اس بندے نے؟ اچھا، اس کے بعد جو گناہ ہے، گناہ ہم نے اس کے حلال کے سارے راستے کر دیے بند، تو گناہ کے راستے تو آپ سے آپ کھلتے چلے جاتے ہیں نا. ہر بندہ فلاسفر تو نہیں ہے، یا ہر بندہ فلاسفر بھی ہوتا تو قانون تو ان پر بھی لاگو ہوتا نا. جیسے صحابہ کو اس قانون پر عمل کرایا، صحابہ سے بڑھ کر کون فلاسفر تھا، کون متقی تھا؟ لیکن انہوں نے متقی بندہ ہی تب بندہ جب قرآن کی جتنی بھی ترغیبات ہیں یا احکامات ہیں یا جو قانون شک ہے، جو شریعت ہے، اس پر عمل کریں گے تو متقی بنیں گے. ہم نے حلال کے راستے سارے کر دیے بند اور چلے تقویٰ کو ڈھونڈنے. آئینہ ڈھونڈتا ہوں، آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. حلال کے راستے بند کرو اور تقویٰ. اب وہ تقویٰ کدھر ہے؟ وہ کون سی دکان کی شیطان نے کھول لی ہے وہ نہیں پتا. بھائی تقویٰ تو وہاں ملتا نا کہ شریعت پر ہم عمل کریں تو تقویٰ ہی تقویٰ ہے. شریعت کے راستے کو کرو بند اور اس کے بعد جو ہے تصویر ہم پر تقویٰ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسے تقویٰ تو قرآن جو تقویٰ کو اور ہی ڈیفینیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو اہل کتاب کا جو پس منظر اس میں آیا ہے کہ جو انہوں نے حرکت کی تھی، اگر تم نے بھی وہی حرکت کی تو یہ فتویٰ بعین ہی تم پر فٹ بیٹھتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سمپل ہے. اس میں بھائی کوئی نماز کتنی پڑھتا ہے، کوئی معاملات، فیصلے، اجتماعی معاملات یہ دیکھنا ہے. تو جب وہی جو بوٹل ہے اس کا ڈھکن نہیں ہم نے کھول دیا تو پھر بوٹل میں بچے گا کیا؟ حوض کے اندر جو وہ قبضہ ہے، حوض کے اندر کوئی اور کتاب ہے تو وہ اس سے پھر تو نمازیں پڑھتے رہو. ٹھیک ہے نا. یا وہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، بہت عذاب کا حکم ہوا تھا اس بستی پر، تو وہ گئے ہیں جبریل امین اور دیکھا کہ فلاں بندہ جو ہے بہت ہی متقی ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جو ہے معصیت میں اس کی زندگی بسر نہیں ہوتی. واپس آئے، اس کے بعد پھر سے بھیجا یہ حکم دے کر کہ اسی بندے سے عذاب شروع کرو جو تم نے دیکھا تھا وہ بہت بڑا ولی. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صرف اپنا انفرادی تقویٰ ہے، انفرادیت پسند، بس اپنا ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں کہ اللہ کی زمین پر کیا گزر رہی ہے.
گناہ کیسے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، انسان کون سے نظریات، کون سے فلسفی کے بنیاد پر اپنا لائف سٹائل بنا رہے ہیں اللہ کی زمین پر، اس کو یہ ٹس مس نہیں، بس اپنے آپ کو لگا رہا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنا تقوی، اس لیے سب سے پہلے اس سے عذاب شروع کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہ جب وبا چلتی ہے نا تو پھر اس میں سب باتیں، اس لیے وبا کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا یدعون الی الخیر، قرآن کی طرف، خیر کی طرف، قرآن خیر ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ بھی فرض ہے۔ اب یہ آیتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی ہیں ہمیں، جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں نا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ فرض ہے، فرض، جماعت، تبلیغ، وتواصوا بالحق کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، یدعون الی الخیر کیا ہے، یہ سب فرض ہے۔ جماعت فرض ہم بار بار بولتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اگر اس آیت پر ہم نے عمل نہیں کیا، جان بوجھ کر ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، تو کون سا عمل ہے، کون سی آخرت کی تیاری؟ ہم قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ انفرادی زندگی نہیں ہے، انفرادیت کے بعد اجتماعی معاملات ہے، اجتماعیت میں رہو، ایک جماعت بناؤ قرآن و سنت کی بنیاد پر، قرآن واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، متفرق نہ رہو، تو فرض ہو گئی جماعت۔ تو اب اللہ اس آیت پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے تو آخرت کی تیاری، اب کون سی آخرت کی تیاری؟ اس کے بعد کیا جماعت کام کیا کرے گی؟ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے گی۔ کونٹر نیریٹو ہے، کوئی بھی نیریٹو اٹھتا ہے، نظریہ ہے، فلسفی، اس کو کونٹر کرو، کس سے؟ قرآن سے، اس کو رد کرو قرآن سے۔ نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جواب دو قرآن سے۔ نئی فلسفی اٹھتی ہے، اس کا جواب دو قرآن سے۔ نئے مسائل اٹھتے ہیں، ان کا جواب دو قرآن سے۔ یہ یدعون الی الخیر ہے۔ اس کے بعد وہ جماعت کام کرے گی، قرآن کو لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے گی، ایک وقت آئے گا، ایک نظام قائم ہوگا، اس میں ہوگا پھر عمل بالمعروف نہی عن المنکر۔ آج ہم کون سا امر دیں گے کسی کو؟ امر بالمعروف کا، معروف کا بھائی حکم ہے چلو کرو، کر سکتے ہیں، پوزیشن ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ سچویشن تب آئے گی جب اجتماعی طور پر کوئی جدوجہد کرے تو صحیح، کوئی تیاری نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس کو کہاں الف پڑھنا تھا کہ زبر لگانی تھی، اس میں کیا ہے، اس کو حجہ صحیح ہے، اس کا وہ صحیح ہے، کم سے کم کام تو کیجئے بھائی۔ ہر بندے پر جس میں کلمہ پڑھا یہ آیت پر اس پر فٹ بیٹھتی ہے، اس آیت پر عمل کرنا اس پر فرض ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اب یہ کس کے خطاب، کس کو ہے؟ یہ ایمان والوں کو ہے نا۔ تو ہر ایمان والے کو کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، امر بالمعروف، یدعون الی الخیر، فرض ہے، فرض ہے۔ جیسے حضور نے بھی وہ حدیث ہے، پہنچاؤ میری طرف سے، اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی آیت کا نالج ہے۔ تو یہ عالموں کا کام، کون عالم؟ بھائی ہر بندہ عالم ہے، جس نے مسلمان کلمہ پڑھا کتنا عالم ہے؟ کسی کے پاس نالج کم ہے وہ اتنا عالم ہے، کسی کے پاس زیادہ وہ اتنا عالم ہے، کسی کے پاس زیادہ حکمت ہے اس کے وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ تو عالم علم جو ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جتنا جس کے پاس ہے اس کو اتنا پہنچانا کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ تو عالم تو ہے۔ ہاں کوئی ہر بندہ وہ فتویٰ دینے بیٹھے اس وہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا مجھے یہ بات ہے، اگر کوئی بندہ وضو کر رہا ہے کسی کے سامنے، عام بندہ ہے بالکل ان پڑھ، لیکن معلوم ہے اس کو تو وضو میں فرائض کتنے ہیں، اس کے سامنے کوئی بندہ جو ہے وہ کرتا ہے صرف وضو میں سے 2 فرض، اور وہ اس کو نہیں کہہ سکتا ارے اللہ کے بندے تو نے تو وضو ہی نہیں کیا، وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرض تو پورے کر لے۔ اس کو یہ جواب دے تو مفتی ہے، یا جو یہ کہے گا اس کو بھی وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، تو اس نے یہ جان کر اس کو فتویٰ دیا کہ میں تو مفتی ہوں، میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وضو میں 4 فرض ہیں؟ تو کیا معلوم ہو؟ معلوم ہو یہ ہوا کہ جتنا معلوم ہے اتنا کہنا ہے، وہی فتویٰ ہے۔ مطلب اگر معلوم ہے تو بندہ کہے گا نا تو مفتی ہو، تو پھر مفتی اگر کوئی صرف مفتیوں کا کام ہے تو پھر اب کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، کر سکتے بات؟ عام بندہ گھروں میں ہم وضو کے مسائل بھی سمجھا سکتے کسی کو، ہاں وہ ہے، وہی میں نے کہا کہ جتنا جس کے پاس نالج ہے اتنا عالم ہے وہ۔ البتہ کچھ معاملات، مسائل، سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے تو فارورڈ کرے، اس کو پاس کرے کسی کے پاس کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، مجھے سمجھنے، مجھے سمجھا دیجئے، کوئی جاننے والا اس کو سمجھائے گا نا، تو یہ تدریجی ہے۔
میں بول رہا ہوں تو میں نے بھی سیکھا، جس نے سیکھا اس نے کسی اور سے سیکھا، تو ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے حرف آخر تو ہے نہیں. کوئی بندہ میں تو حرف آخر ہوں بس مجھے پتا ہے سب، یہ کوئی کلیم کر سکتا ہے کبھی؟ تو یہ وتواصوا بالحق ہر بندے پر کیا ہے، فرض ہے. چاہے جتنا نالج کم ہے، نالج زیادہ ہے، جتنا جس کے پاس ہے وہ بتائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ آیت ہم پر فٹ نہ بیٹھے، اس کے لیے کرنے کا ایک ہی کام ہے کہ ہم جس حصے پر عمل کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں، اور جو بھی آیتیں ہیں اس امید پر ہم ان پر عمل کریں گے کہ یہ قرآن ہے، حدیث ہے، خیر تو ہے، انشاءاللہ خیر برآمد ہو کر رہے گا. ہم عمل کریں گے، عمل کے نتیجے میں ہم جو بھی خیر ہوگا خیر ہوگا. اس میں جو ہے وتواصوا بالصبر، حق پر عمل کریں گے، حق بولیں گے تو پھر تو دشواریں تو آئیں گی. اس کے لیے وتواصوا بالصبر، ڈٹے رہو. یہ نہیں کہ بھائی جو لکھ کے دو بس بھائی ہینڈس اپ، وہ ہے وتواصوا بالصبر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس میں جو ہے وہ مصابرت ہے، ڈٹے رہنا. یا جو ہم کہہ رہے ہیں علی وجہ البصیرہ، ہم جو علمی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہی حق ہے. تو اس لیے ہم یہودیوں کی طرح جو بھی پردے پڑھاتے ہیں یا جو سمجھتے میں مسلمان ہوں، مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، میرا آخرت میں جواب دہی جو ہے، حساب تو دینا اللہ کو کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. یہ احساس زندہ ہو تو بات بنتی ہے، احساس زندہ ہو تو ٹھیک ہے. کون سا کلام ہے پھر؟ وہ احساس ہی نہیں کہ بھائی مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کس کیمپ میں زندگی گزاری ہے، طاغوت کے کیمپ میں کہ اللہ کے کیمپ میں؟ کون سی فلسفی، کون سا نظریہ تھا تمہارا؟ بتاؤ. من ربک کیا ہے؟ من ربک کا مطلب یہی ہے کہ کس کے حکم کے مطابق تم چل رہے تھے دنیا میں. نہیں من ربک ہم یاد کریں گے اللہ اللہ، تو اللہ کی کہاں مانی؟ اللہ کے اصول کہاں ہیں؟ تو جو اصول ہم نے سپورٹ کی ہوگی اپنی مال سے، صلاحیت سے، وقت سے، یہ سب تو وہی ہمیں منہ پہ آئے گا کہ بھائی ہمارا رب تو فلاں تھا، جس بھی نظریے کو ہم نے سپورٹ کیا ہوگا. وہ سمپل ہے. تو اس لیے جو یہودی نے کیا تھا ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو آیت جو ہے ہم پر بھی فٹ بیٹھتی ہے جن کی تون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.